وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کے ساتھ جن اعمال کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں، ان تمام احکامات میں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے اول نمبر پر نماز ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی 18ویں پارے کی پہلی آیت، 18ویں پارے کے شروع میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے 10 کام بتائے۔ پہلے تو فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، اور پھر وہ ایمان والے کون ہیں، کس کو کہا جاتا ہے ایمان والے؟ ان ایمان والوں کی 10 صفتیں بیان فرمائیں، اور ان 10 صفتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک هم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فردوس کے وارث ہونے والے ہیں، یرثون الفردوس، یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہونے والے ہیں، انہی لوگوں کو جنت الفردوس ملے گی۔ ایمان والوں کی جو 10 صفتیں بیان فرمائی، اس میں سب سے پہلی صفت اور سب سے آخری صفت دونوں اللہ نے نماز کو بیان فرمایا، اور پہلے فرمایا قد افلح المؤمنون، 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پھر کامیابی کے معنی سمجھائے، کامیابی کہتے کسے ہیں؟ کامیابی اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے اطمینان نصیب ہو جائے، دنیا میں بھی اطمینان ہو، آخرت میں بھی اطمینان ہو، اسی کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم کے پہلے پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین جو بیان فرمائے، تو اسی میں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمایا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جگہ جگہ پر جہاں کہیں ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی، اس کے ساتھ کامیابی کو بیان کی۔ تو کیا مطلب ہے کامیابی کو؟ جس کو عربی میں فلاح کہتے ہیں، فلاح کامیابی۔ نماز میں بھی آپ کو اذان میں بھی کہا گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ وہی فلاح کے معنی کامیابی ہے، تو فلاح کے معنی وہ کامیابی ہے جو دنیا میں بھی ملے اور آخرت کے اندر بھی ملے۔ دنیا میں بھی اس انسان کو اطمینان ہے، وہ کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی اطمینان ہے، وہ کامیابی۔ تو اللہ نے ایمان والوں کی کامیابی کی مثال بیان فرمائی میرے بھائی، اور اس میں سب سے پہلی چیز بیان فرمائی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز تو ادا کرنا ضروری ہے، وہ تو فرض ہی ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کیا تو دنیا کے اندر چاہے کتنی عبادتیں کر کے لے جاؤ، نماز ہی اگر مکمل نہیں ہے تو تمام عبادتیں کام کی نہیں میرے بھائی۔ نماز سب سے پہلی عبادت
سب سے اہم عبادت. اگر نماز درست ہے تو آگے کے تمام کام درست. نمازوں میں اگر کہیں نہ کہیں کمی ہے تو آپ کے تمام کاموں کے اندر کہیں نہ کہیں کمی آئے گی. تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے میرے بھائیوں. نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن نماز کی وجہ سے ہم سب کو جو کامیابیاں ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی. کاروباری آدمی کاروبار نہ چلنے کی شکایت کر رہا ہے. بال بچوں کو لے کر چلنے والا آدمی بچوں کے نافرمانی کی شکایت کر رہا ہے, بیوی کے نافرمانی کی شکایت کر رہا ہے. قوم کا لیڈر ہے تو لیڈر اس بات کی شکایت کر رہا ہے کہ میرے ماتحت میری بات مانتے نہیں. دنیا کا ہر آدمی, ہر ڈپارٹمنٹ کا انسان اپنے اپنے فیلڈ کی شکایت کر رہا ہے. کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہے, کوئی مطمئن ہی نہیں ہے. کسی کو اپنے کام میں کسی قسم کا اطمینان نصیب نہیں ہے. حالانکہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, پھر بھی ان نمازوں کی وجہ سے ہمیں جو کامیابی ملنی چاہیے دنیا کے اندر, آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے. ابھی جو ہم جی رہے ہیں دنیا کے اندر جو کامیابی ملنی چاہیے ہمیں نہیں مل پا رہی ہے میرے بھائی. کمی کہاں پر ہے؟ پتہ چلا نمازیں جیسی پڑھنی چاہیے ایسی نمازیں ہم ادا نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرمائے, صحابہ کے ساتھ آپ تشریف فرمائے. ایک صحابی آئے, کونے میں نماز پڑھ رہے, نماز پڑھ کے اللہ کے رسول کی مجلس میں آ کے بیٹھے. اللہ کے رسول نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی, کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ کے آؤ اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی نے کوئی آرگیومنٹ نہیں کی, کوئی دلیل نہیں کی, چپ چاپ چلے گئے. دوبارہ نماز پڑھی اور اللہ کے رسول کی مجلس میں آ کے بیٹھے. اللہ کے رسول نے سہبارہ فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی, کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ کے آؤ اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ چلے گئے, دوبارہ نماز پڑھ کے آئے. اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی, کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ کے آؤ اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے تو میں نماز پورے دن پڑھتا رہوں گا, میری نماز میں کیا کمی ہے, اگر آپ بتا دیں تاکہ میں اپنی نماز کو درست کر دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سجدہ ایسا کر رہے تھے جیسا کہ پرندہ دانا چگتا. کوئی پرندہ زمین کے اوپر دانے پڑے ہوئے ہیں تو کس طریقے سے فٹافٹ چونچ مار کے دانے کو چگتا ہے, تم سجدہ بھی ایسا کر رہے. سجدہ اتنا سکون سے کرو, نماز کا ہر رکن, رکوع ہو, سجدہ ہو, 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا ہو, رکوع سے کھڑے ہونا ہو, یہ الگ الگ رکن ہے. ہر رکن کو اس طریقے سے ادا کرو کہ آپ کا پورا بدن اپنی جگہ پر آ جائے, اس کے بعد اگلا رکن ادا کرو. یہ اللہ کے رسول نے طریقہ فرمایا اور صحابہ کو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. پھر نماز سکھائی میرے بھائیوں. بڑے بڑے ڈیلیگیشن آتے تھے, دور سے لوگ نیا اسلام قبول کر رہے, مدینہ آ رہے اللہ کے رسول کی ملاقات کے لیے. اللہ کے رسول صحابہ کی ٹیم ان کے پیچھے لگا رہے کہ ان کو نماز سکھاؤ. ایک ایسا وفد بھی آیا, اللہ کے رسول نے صحابہ کو فرمایا ان کو میرے پیچھے پہلی صف میں کھڑا کرو, اور فرمایا جب میں وَلَلضَّالِّينَ کہوں تو تم آمین کہو زور سے تاکہ مجھے پتا چلے کہ تم میرے پیچھے کھڑے. اور اللہ کے رسول نے ایک ایک نماز ان کو سکھائی. جب یہ ٹرین ہو گئے, مکمل تیار ہو گئے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب آمین زور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آمین اپنے دل میں کہو. نماز کا ایک ایک طریقہ بتایا میرے بھائیوں, اس لیے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں, توحید کے بعد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا رکن اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. آج ہم سب کو اپنے دماغ میں جھانک کر اپنی لائف, اپنی زندگی کو کھنگالنے کی ضرورت ہے کہ آخر کہاں غلطیاں ہوتی ہیں. 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, ہر نماز میں
بار بار اپنی زبان سے اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم بولتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اپنے گناہوں کی دعا کرتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ارے دین میں کتنی مرتبہ یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر آخر کیا بات ہے اللہ اتنا ناراض ہے؟ نہ کاروبار میں برکت ہے، نہ بیوی بچوں کے ساتھ سکون ہے، نہ لائف کے اندر کسی قسم کا کوئی اطمینان ہے۔ ہر آدمی اپنی شکایت لے کے بیٹھا ہے، ہر آدمی، ہر مسلمان اتنی نمازیں پڑھتا ہے، اتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، اتنی اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کرتا ہے، پھر بھی وہی مظلوم، پھر بھی لوگ اس کو مار کے چلے جاتے ہیں۔ پتا چلا انہیں نمازوں میں کہیں نہ کہیں کمیاں ہیں میرے بھائیوں۔ یہی وہ نماز تھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے صحابہ اللہ سے اپنے مسائل حل کر لیا کرتے ہیں۔ کتنا ہی بڑا پرابلم آ جائے، پورے گھر کو آگ لگ گئی ہو، گھر میں اچانک کسی کا انتقال ہو گیا ہو، کاروبار میں برکت نہیں، بڑا سا بڑا نقصان آ گیا، فوراً مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور جو تکلیف اندر دل میں اونڈلا رہی تھی وہ اللہ کے سامنے نکال دی اور اللہ کے سامنے اپنے مسئلے کو حل کر دیا۔ اور 2 رکعت نماز پڑھ کے ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ لگتا تھا کہ ایک نئی لائف شروع کر رہے ہیں، ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، ان کے دل اطمینان سے بھرے ہوئے رہتے تھے۔ آج یہی چیز ہم لوگ مس کر رہے ہیں میرے بھائی، یہی چیز آج ہماری لائف میں نہیں۔ پتا چلا نمازوں میں کہیں نہ کہیں ہماری کمیاں، نمازوں میں کمیاں۔ ایک تو یہ کہ اللہ اگر توفیق دیتا ہے الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، یا پھر نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز کے اندر ہمارا کوئی دھیان نہیں ہوتا، یا پھر آتے ہیں تو جماعت کے اوقات کا ہم کوئی خیال نہیں رکھتے کہ بھئی جماعت کا وقت ہو چکا ہے، مؤذن نے اذان دے دی ہے، چلو اپنے کاروبار کو سمیٹ لیتے ہیں اور مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سب کمیاں ہیں میرے بھائیوں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ مغرب کی نماز میں یہاں مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہوں، ولی ضالین تک میں پہنچ چکا ہوں، میرے پیچھے 5 آدمی کھڑے۔ یہ کوئی سیٹرڈے سنڈے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نارمل ویک میں دوسرے دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، ولی ضالین تک میں پہنچ چکا ہوں، اور کنکھیوں سے میرا دھیان اگر پیچھے سب کی طرف چلا گیا، میرے پیچھے 5 آدمی کھڑے ہیں، اور پھر میں سلام پھرتا ہوں تو پوری مسجد 2.5 صف کی مسجد بھری ہوئی ہے، سب کی 1 رکعت یا 2 رکعت گئی ہوئی۔ یہ ہم سب کی کمیاں ہیں میرے بھائی۔ کیسے اللہ خوش ہوگا؟ اللہ اتنی اہم عبادت، نماز جیسی اہم عبادت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اور جب اسی عبادت کے اندر ہم سستیاں کرتے ہیں، اس نماز کو ایک روٹین کام، جس طرح دین میں دوسرے روٹین کام کرتے ہیں، رات کو سو گئے صبح اٹھ لیے، بھوک لگی کھا لیا، پیاس لگی پانی پی لیا، روٹین لائف میں جو کام کرتے ہیں بس اسی طریقے سے اگر نماز کو کرتے ہیں تو یہ وہ نماز ہوگی میرے بھائیوں۔ اللہ حفاظت فرمائے، کل قیامت کے دن کالے کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ پر مار دی جائے۔ اسی لیے ہم سب کو کمیاں، ہم سب میں سب سے زیادہ میرے اندر کمیاں ہم سب میں، ہم سب کو اپنی نمازوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا پاک کی قسم جس دن میری اور آپ کی نماز درست ہو گئی، آپ دیکھیے سب سے پہلا کام یہ ہوگا، آپ اطمینان قلب محسوس کریں گے، دل میں اطمینان محسوس کریں گے، کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی آپ کام کریں گے آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے، آپ کو اطمینان نصیب ہوگا۔ نماز کی سب سے بڑی برکت ہے میرے بھائی، اس لیے اپنی نمازوں کو درست کرنے کی ضرورت۔ نماز کی اہمیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کس انداز سے بتائی ہوگی؟ ارے اللہ نے قرآن میں کتنی نماز کی اہمیت بتائی ہوگی کہ 1-2 مرتبہ نہیں، 62 مرتبہ، 62 مرتبہ قرآن کے اندر اللہ نے نماز کا ذکر بیان کیا، 62 مرتبہ۔ جہاں کہیں پر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ٹاپک کچھ اور چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نبی کا قصہ بیان کر رہے ہیں، یا پچھلی کسی قوم کا قصہ بیان کر رہے ہیں، یا کسی کے اوپر عذاب آیا اس کی بات چل رہی ہے، کسی قوم کو اللہ نے زندگی میں برکت دی اس کی بات چل رہی ہے۔ اس بات کو ختم ہوتے ہی فوراً اللہ فرماتے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ 28واں پارہ گزشتہ کل جمعرات کو میں بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا، 28ویں پارے میں سورۃ المجادلہ، ایک عورت کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی بات میں لڑائی تھی،
اسی لڑائی کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں 28 پارے کی پہلی سورت، میاں بیوی کی آپس کی لڑائی کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں۔ جہاں سورت پوری ہونے آئی اللہ فرماتے استحوذ علیہم الشیطان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو شیطان نے اچک لیا ہے، لہذا اگر تم بچنا چاہتے ہو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ 62 مرتبہ میرے بھائی، 62 مرتبہ اللہ نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ قرآن کے اندر نماز کا ذکر فرمایا۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہے کہ ہم نماز جیسی معاملے میں سستی کرتے ہیں۔ عزم مسلم کرو، پکا ارادہ کرو کہ نماز میں سستی نہیں کرنی ہے، چاہے اپنے دوسرے کام کے اندر کتنی سستی ہو جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار خلیفۃ المسلمین، دوسرے خلیفہ ہمارے مسلمانوں کے، کیسی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، زبردست حکومت۔ حضرت مولانا تقی عثمانی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خالی غور و فکر کیا کہ حضرت عمر کی حکومت کہاں تک پھیلی ہوئی تھی، تو آج کے زمانے کے 15 ممالک، 15 کنٹریز، 15 ممالک آج کے ملک، آج کے زمانے کے جتنے ہیں، اتنی بڑی حکومت اللہ نے صرف حضرت عمر فاروق کو عطا فرمائی۔ اکیلے مدینہ کے اندر بیٹھ کر 15 ممالک کے رقبے کے برابر آپ اکیلے حکومت کرتے تھے۔ ہر مہینہ تمام گورنروں کو ایک خط روانہ ہوتا تھا جس میں حکومت کی تمام باتیں لکھی جاتی تھی، کیسے ٹیکسیز وصول کرنے ہیں اور کیسے وہ ٹیکس وصول کیے وہ غریبوں کے اوپر خرچ کرنے ہیں، یتیم مسکینوں کے اوپر کیسے خرچہ کرنا ہے، وہ تمام باتیں ہر مہینے کے لیٹر میں آپ لکھتے تھے۔ لیکن ان تمام باتوں کے اوپر سب سے پہلی بات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے وہ کیا تھی؟ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دینه ومن ضيعها فهو لما سواها عاصی۔ یہ سب سے پہلا سینٹنس آپ کا لکھا ہوا رہتا تھا اس خط میں، کیا فرماتے تھے؟ یاد رکھو میرے نزدیک تمہارے حکومت کے تمام کاموں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام اگر کوئی ہے تو وہ نماز۔ پھر آگے لکھتے تھے جو نماز کی حفاظت کرے گا نماز اس کی حفاظت کرے گی اور وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کرے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنے دنیا کے تمام کاموں کو ضائع کر دے۔ کیسی زبردست حکومت ہے۔ فرماتے تھے کہ دریائے فرات کے اس کنارے پر اگر کوئی کتا بھوکا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ عمر تیری حکومت میں ایک کتا بھوکا مر گئے۔ اتنا فرماتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا، انسان نہیں کوئی کتا بھی اگر بھوکا مر گیا مجھے ڈر ہے کہ اللہ یہ پوچھے گا کہ عمر تیری حکومت میں کتا بھوکا کیسے مر گیا۔ ان کی حکومت میں آپ نے تمام مسکین، یتیم، اپاہج تمام لوگوں کے لیے وظیفے جاری کر دیے تھے۔ کسی بھی علاقے میں کوئی فقیر مانگتا ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا حضرت عمر کو سلطنت عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود اپنے تمام گورنروں کو جو احکام بھیجتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات جو لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر نماز کی طرف پوری توجہ دی جائے، نوجوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، عورتوں ہو، ان تمام کی نمازوں کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے۔ پتہ چلا میرے بھائیوں کامیابی نماز ہی کے اندر ہے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہی ہے جو تمہیں فحش اور منکر کاموں سے روکے۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ خدا ایک آدمی ہے جو پورے دن نمازیں پڑھتا ہے لیکن رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو جا کر چوریاں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھنا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روکے، اس کی نماز ہی اس کو چوری سے روکے گی۔ یعنی نماز کو اگر درست کر دیا گیا وہ انسان دنیا کے کام کو درست کرتا چلا جائے گا، جتنے گناہ کے کام ہیں خود بخود اس سے چھوٹتے چلے جائیں گے اور وہ نیکی کے راستے اور صراط مستقیم کے اوپر آ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی نمازوں کی سب سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں وقت ملا تو آ گئے مسجد کے اندر وضو کر لیا اور نماز پڑھ لیا، نہیں، اپنے آپ کو نماز کے اوقات کے تابع بناؤ، نہیں ہے کہ نماز کو اپنے تابع بناؤ۔ مؤذن کی اذان، مؤذن کی آواز ہمارے کانوں میں آئے اور مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے بھائیوں ہمیں اپنے کام اسی وقت سمیٹ لینا چاہیے اور مسجدوں کا رخ کر لینا چاہیے۔ نماز
خالی ادا کر دینا یہ تو گویا کہ نعوذ باللہ اللہ ایسا جملہ بولنے سے حفاظت فرمائے، سر پر ایک بوجھ تھا جو آپ نے اٹھا کے نیچے ڈال دیا۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ تو یہ ہے وقت پر ادا ہو، مسجد میں ادا ہو، با جماعت ادا ہو۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی، وقت پر ادا کرنی ہے اور مسجد میں ادا کرنی، تب جا کے میں اور آپ نماز کی برکت کو محسوس کریں گے، تب جا کے اللہ کی آیت کے مصداق ہوں گے، قد افلح المؤمنون، وہ تمام مومنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ اب کیا مطلب میرے بھائیوں خشوع خضوع کا؟ خشوع اور خضوع یہ اردو میں دو لفظ ہیں جو بولے جاتے ہیں۔ خشوع خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان اپنے جسم کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرے، اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر آپ نے، تو اس وقت آپ کے دماغ میں ذہن کے اندر یہ نیت آ جانی چاہیے دنیا کے تمام جھمیلوں کو میں نے پسے پشت ڈال دیا، اب میں ہوں، میرا اللہ ہے، اسی کے پیروں کے اندر مجھے سجدہ کرنا ہے۔ میں ہوں اور میرا اللہ ہے، تمام دنیا کے جھمیلوں کو بس ان ہاتھوں کے ذریعے میں نے پسے پشت ڈال دیا۔ اسی نیت کے ساتھ نمازوں کے اندر کھڑا ہونا ہے، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، جسم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، ان کی طرف ہم نے دھیان اور توجہ دینا چھوڑ دیا، نمازوں کی برکتیں اٹھ گئی میرے بھائی۔ نماز جو میرے اور آپ کے ذمہ فرض ہے، وہ فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن سنت کا جو نور ہمیں ملنا چاہیے، نماز کا جو نور ملنا چاہیے، 5 وقتہ نماز اپنا کام کاج چھوڑ کے مسجدوں میں آتے ہیں، اللہ کے سامنے سر رگڑتے ہیں، تو اسی نماز کی نورانیت اور برکتیں جو ملنی چاہیے، ان برکتوں سے آج ہم محروم ہو گئے ہیں، وہ اسی وجہ سے محروم ہوئے میرے بھائی۔ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر سوچیں، اپنے ذہن کے اوپر زور ڈالیں کہ میں کس کے دربار میں جا رہا ہوں۔ آج دنیا کو کوئی بڑا ایم پی یا ایم ایل اے کے آفس کے اندر ہمیں جانا ہو، انسان فوراً اپنے شرٹ کے بٹن کو ٹھیک کرتا ہے، درست کرتا ہے، بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہو تو اس کو درست کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اچھا سا پرفیوم لگا کر جائے، منہ کے اندر سے بدبو نہ آتی ہے اس کی کوشش کر کے وہ بڑے آدمی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تو اس رب کریم کے دربار میں عظیم دربار میں آ رہے ہیں، پھر کچھ بھی پہن کے آ گئے اور جیسے ہی منہ اٹھا کے آ گئے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ اس نماز کو قبول کر لیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، لیکن نماز کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس کی فکر کریں میرے بھائی، بڑی اہتمام کے ساتھ نمازوں کے اندر آئے۔ یہ تمام چیزیں جب آپ نمازوں کے اندر لائیں گے، انشاءاللہ نماز کی برکتوں کو آپ محسوس کریں گے، لہٰذا اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ اپنی نمازوں کو درست کریں۔ کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں اس کے بعد سے نماز ہمارے اوپر فرض ہو چکی ہے۔ ہم 40 سال کے، 35 سال کے، 50، 55، 60 سال کے ہم لوگ ہو گئے۔ 60-65 سال کی زندگی گزار لینے کے بعد مسلسل 35-40 سال سے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دن میں 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر ایک دن کی 23 رکعتوں کا بھی اندازہ لگایا جائے تو کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، کتنے رکوع کرتے ہیں، کتنے سجدے کرتے ہیں۔ 65 سال کے بعد جب مر کے اللہ کے پاس جائے اور اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ یہ کہا جائے کہ تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہے، تو میرے بھائی یہ کس منہ سے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کس منہ سے اللہ کے رسول کی سفارش کی تمنا کریں گے؟ کس منہ سے جنت میں جانے کی امیدیں باندھیں گے میرے بھائیوں؟ لہذا اپنی نمازوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے آگے ہم لوگ وضو کیا، مسجد میں آ کے کھڑے ہو گئے، توجہ ہی نہیں ہے کہ میں اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر جو میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اس ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ آئے فوراً یوں کر کے ہاتھ باندھ لیا۔ میرے بھائیو اس کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کی تمام یہ ہتھیلیاں جو ہیں یہ پوری کعبہ کی طرف ہونی چاہیے، بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اس کا آپ دھیان رکھیں۔ اور ایسے ہی پھیلا کے بھی نہیں کھڑے رہنا ہے، بالکل نارمل جیسی انگلیاں اپنی حالت پر ہے اسی کے اندر آپ کو رکھنا ہے، اور اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اتنا قریب لے جانا ہے کہ آپ کا انگوٹھا آپ کی کان کی لو کے برابر ہو جائے۔ اس کا خیال رکھنا، بہت سمپل اور آسان طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اس لیے مجھے بتانا پڑا، کتنے ہی میرے احباب نے مجھے نماز کا طریقہ پوچھا، اور پھر کہتے ہیں کہ مولانا فلاں آدمی فلاں یوٹیوب کے اندر فلاں چینل کو دیکھ کے نماز کا طریقہ دیکھ رہا ہے۔
ہم نے نماز کے ان طریقوں کو دیکھا تو انتہائی غلط طریقے سے نماز لوگوں کو دکھائی جا رہی. میرے بھائیوں، جب آپ ڈاکٹر اور انجینئر یوٹیوب دیکھ کر نہیں بن سکتے، آپ کوئی بھی دنیا کی کسی فیلڈ کے اندر ماہر بننا چاہتے ہیں، یوٹیوب دیکھ کر آپ نہیں کر سکتے، تو دین اتنا سستا ہو گیا کہ یوٹیوب کے اوپر جو بھی ویڈیو آئی آپ نے دیکھ لی اور وہی آپ کا دین کا اصول اور دین کا طریقہ بن گیا. میرے بھائیوں، 50 روپے کا مٹکا بھی بازار میں لینے جاتے ہیں، 10 مرتبہ ٹھوک کے لاتے ہیں. تو یہ دین ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ کے واسطے سے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے. تو یہ دین بھی ایسے طریقوں سے حاصل کی جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے. کوئی غلط طریقہ گوگل کے اوپر دیکھ کے یا یوٹیوب کے اوپر دیکھ کے کوئی غلط طریقے سے اپنی نمازوں کو نہ سیکھے. آپ کے پاس آپ کے ائمہ ہیں، علماء ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، ان کے پاس جا کے نماز کے طریقوں کو سیکھیں. تو بہرحال ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ نارمل اپنی انگلیاں جیسی حالت میں ایسی حالت میں رکھ کر اتنا قریب اٹھا کر ہاتھ کو لائے کہ آپ کے یہ انگوٹھے آپ کے کان کی لو کے برابر ہو جائیں. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ کو ہاتھ باندھنا ہے. جہاں تک نیت کرنے کی بات ہے تو کتنی مرتبہ ہمارے کتنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں وہ یوں سمجھتے ہیں زبان سے بولنا ضروری، ایسا سمجھتے ہیں. کتنی مرتبہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں اور وہ زبان سے نیت کرنے کے چکر میں امام صاحب کھڑے بھی ہو جاتے اور ان کی رکعت چلی جاتی. زبان سے نیت بولنا کوئی ضروری واجب ضروری نہیں ہے میرے بھائی. مثلاً آپ دکان بند کر کے آ رہے تھے، آپ کے ایک دوست نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا نماز پڑھنے. بھائی کون سی نماز؟ ظہر کی نماز. یہی تو نیت ہے، یہی تو نیت ہے. آپ کے دل میں نیت ہے، بس یہ کافی ہے. زبان سے بولنا ہر چیز کو یہ ضروری نہیں ہے. بولتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن بولنا یہ کوئی ضروری نہیں. لہذا اپنی نیت کو درست کر کے جب مصلی کے اوپر نماز کے لیے آ کر آپ کھڑے ہو جائیں تو اپنے ہاتھوں کو قبلے کی طرف پورے ہاتھ کر دیں. صحیح طریقے سے اپنے آپ کو کھڑا کریں. خاص طور پر میں اپنے نوجوان بھائیوں کو کہتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، چاندی کی چینیں وغیرہ جو آپ گردن میں ڈال کے نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ کی نمازیں نہیں ہوتی ہے میرے بھائی، بالکل نماز نہیں ہوتی. چاندی کی انگوٹھی صرف مردوں کے لیے پہننا جائز ہے، وہ بھی 4.5 گرام کے قریب. اس سے بھی زیادہ کہ اگر آپ چاندی پہنتے آپ کی نماز درست نہیں ہوتی. لہٰذا یہ تمام چیزوں کا خیال کیجیے. بار بار آپ کو آج سے نہیں پچھلے 10-12 سال سے مسلسل بتایا جا رہا ہے، پھر بھی ہمارے نوجوان بھائی شاید دین کے معاملے میں اتنے سست ٹھہرے ہیں کہ ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس کی فکر کیجیے میرے بھائی. اور جب آپ ہاتھ باندھنا ہے اللہ اکبر کہہ کر تو آپ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ان دونوں کو ملا کر ہلکا بنانا ہے. ہلکا بنا کر اپنے ہاتھ کو پونچھوں سے پکڑ لے اور یہ بیچ والی 3 انگلیاں کلائی کے اوپر رکھ دینی. یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے. چھوٹی انگلی جس کو چنگلیاں بولتے ہیں اور انگوٹھا ان دونوں سے ہلکا بناؤ اور اپنے ہاتھ کو ادھر پونچھوں سے پکڑ کر تینوں انگلیاں آپ کی کلائی کے اوپر ڈال دو. اور کلائی کے اوپر ڈالنے کے بعد یہ ہاتھ باندھنا ہے آپ کو ناف کے نیچے، پیٹ کے اوپر نہیں باندھنا ہے، چھاتی کے اوپر نہیں باندھنا ہے. چھاتی کے اوپر باندھنا عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیونکہ عورتوں کا ہر بدن ستر ہے، عورتیں کو ہر بدن کو چھپانا ہے، اس لیے عورتوں کو کہا گیا کہ چھاتی کے اوپر ہاتھ باندھے. مردوں کو کہا گیا کہ چنگلیاں اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر پونچھے کے پکڑ کر 3 انگلیاں کلائیوں کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے اپنے ہاتھ کو باندھنا ہے. پھر جو آپ نماز کے اندر قرات وغیرہ پڑھنی ہے اوپر کے پھر رکوع میں جانا ہے. جب رکوع میں جاؤ تو اپنے ہاتھ کا پنجہ یوں پھیلا کر پورے کے پورے ہاتھ سے اپنے گھٹن کو پکڑ لو. الٹا کرتے ہیں ہم لوگ، رکوع کے اندر ہاتھ ایسے ڈال دیتے ہیں، سجدے کے اندر انگلیاں پھیلا دیتے ہیں. سجدے میں میرے بھائیوں انگلیاں ملا کر رکھنی ہے اور رکوع کے اندر پورے ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو پکڑنا ہے. یہ طریقہ یاد رکھو. پھر اس کے بعد سجدے کے اندر جاتے ہیں تو کتنے میرے بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پہ بچھا دیتے ہیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. آپ جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو سجدے کے اندر رکھتے ہیں اپنے کان کے قریب رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ یوں پھیلا کے سر ادھر ہے اور 2 ہاتھ ادھر آپ نے رکھے ہوئے. اس سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کرنا ہے اپنے ہاتھ اپنے کانوں کے بازو میں ہو، انگلیاں ملائی ہوئی ہو اور ان کلائیوں کو یہ جو پڑھنے والا حصہ ہے اس کو زمین سے اوپر رکھنا ہے. یہ تمام نماز کے طریقے ہیں میرے بھائیوں. اتحیات میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے، کتنے میرے بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ 2 پیروں کو ملا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بائیں پیر کو بچھانا ہے
اس کے اوپر آپ کو بیٹھنا ہے اور داہنے پیر کو آپ کو یوں کر کے کھڑا کر دینا ہے. اگر آپ کھڑا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتے تکلیف ہے, کوئی بات نہیں, ہاتھ اس پیر کو بھی بچھا دیجیے. لیکن بیٹھنا آپ کو بائیں پیر پہ ہے, دونوں پیر کے اوپر نہیں بیٹھنا ہے. یہی اسلامی طریقہ ہے اور یہی نماز کا صحیح طریقہ ہے میرے بھائی. ان تمام طریقوں کے مطابق اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو نماز صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس طریقے سے میرے بھائی نماز پڑھیں گے, نمازوں میں خشوع اور خضوع بھی آئے گا, سکون بھی ملے گا, اور خدائے پاک کی قسم کہ آپ زندگی میں, کاروبار میں, پرسنل لائف میں, ہر چیز کے اندر آپ برکتیں محسوس کریں گے. آپ کو جو اپنی ذات سے شکایتیں, تمام شکایتیں اسی نماز کے ذریعے دور ہو جائے گی. اسی کے اوپر یقین ہے ہم سب کو. اللہ ایسا یقین ہم سب کو عطا فرمائے, کیونکہ ایک دن مر کر ہم سب کو جانا ہے, اور اللہ کو جو اپنی پوری لائف کا حساب دینا ہے, ان حساب میں سب سے پہلے نماز کا حساب دینا ہے میرے بھائی. کوئی یہاں پر مکمل رہنے کے لیے نہیں آیا, اس کا بات کا خیال رکھنا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ دو دودھ کے دن ہمارے امتیاز بھائی, وہ اکرام بھائی کی وائف وغیرہ, 5 جنازے گھر کے اندر سے اٹھے ہوں گے. کیسا منظر رہا ہوگا میرے بھائی. ہر آنکھ میں آنسو تھے, ہر آنکھ میں آنسو تھے کہ کیسے چلے گئے. امتیاز بھائی ہمارے دار حکم کے لیے بھی بہت اچھے آدمی تھے. رمضان کے اندر حاجی احمد صاحب کے ساتھ بڑا سپورٹ کرتے تھے. یہاں پر لوگوں کو کلیکشن کے لیے جانا ہوتا تھا. اسی طریقے سے اکرام بھائی ہمارے یہاں کے مصلی تھے, ان کی بھی وائف کا انتقال ہو گیا. اکرام بھائی کے تو گھر کے ہی 3 لوگ چلے گئے. 5 لوگوں کے جنازے اٹھے میرے بھائیوں. ایک دن اس طرح کا جنازہ میرا اور آپ کا بھی اٹھنا ہے. ایک دن مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے. اس سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کرنی. کوئی یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اور جو یہ مرحوم ہو چکے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گھری کی رحمت فرمائے, ان کی قبروں کو منور فرمائے, کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے, اور ان کے گھر کے افراد کو اللہ بہترین صبر جمیل عطا فرمائے. خوب سے خوب صبر کرنے کی. بچے ماں سے محروم ہو گئے, شوہر اپنی بیوی سے محروم ہو گیا, چھوٹے بچے ہیں جو ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے. اللہ ان تمام کو بہترین طریقے سے صبر جمیل عطا فرمائے. نماز صحیح معنوں میں اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا